اگر نظام ختم ہو جائے تو معاشرے سے تعلیمات دین بھی آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جس طرح تسبیح کے ذریعے سے دانے سارے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے سارے دین کے احکام جو ہیں وہ نظام کی وجہ سے اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، معاشرے میں نافذ ہو سکتے ہیں. اگر تسبیح نہ ہو تو دانے بکھر جاتے ہیں، دانے الگ الگ ہو جاتے ہیں، دانے ضائع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر حاکم سالم حاکم عادل حاکم معاشرے کے اندر نہ ہو مسلمانوں کا تو احکام دین بکھر جاتے ہیں، جس کا آپ نمونہ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے ملک کے اندر یا جو بھی اسلامی ممالک ہیں جہاں پہ اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں پہ حالات آپ دیکھیں تو وہاں پہ دین کے احکام بکھرے ہوئے ہیں، بلکہ معطل ہیں، تعطیل ہیں، ان کی چھٹی ہو چکی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، نظر ہی نہیں آتے احکام دین. فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ نہج البلاغہ 146 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا اس کا حصہ ہے کہ جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرد یجمعہ و یضمہ. یعنی قیم کہتے ہیں حاکم، قیم بالامر یعنی وہ حاکم اسلامی جو امر کا نفاذ کرتا ہے. ہم اولی الامر جو کہتے ہیں، اہل البیت اولی الامر ہیں، یعنی حکم دینے والے ہیں، قیم دین ہیں، قیم بالامر ہیں. ٹھیک ہے، قیم بالامر امام ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے معاشرے میں نظام نافذ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے معاشرے میں نظام نافذ ہوتا ہے. اگر وہ نہ ہو، اس کی شخصیت نہ ہو تو احکام دین معطل ہو جاتے ہیں، احکام دین معاشرے کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں. پھر فرماتے ہیں از ہمی رو در آموزہ دینی مطالبی فراوان دربار نظام اسلامی آمد است. فرماتے ہیں اسی وجہ سے تعلیمات دین میں نظام اسلامی کے متعلق بہت ساری بحثیں آئی ہیں، بہت ساری ڈسکشنز ہوئی ہیں، بہت کچھ بیان ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کے متعلق کچھ بھی بیان نہیں ہوا، حالانکہ ہم اگر گہرائی سے تعلیمات دین کو پڑھیں اور ایک تفصیل سے پڑھیں تو ہم دیکھیں گے بہت کچھ بیان ہوا ہے نظام اسلامی کے متعلق. تو بعض لوگ آپ دیکھیں کہ ان کو اس نظام نظر ہی نہیں آتا، اسلام کے اندر ان کو نظام نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ نظام پہلے ہے پھر احکام ہے. نظام ہوگا تو احکام اس نظام کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر نظام کے ذریعے سے احکام معاشرے میں پھیلتے ہیں اور نافذ ہوتے ہیں. تنفیذ احکام نظام کے ذریعے سے ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ در این جب بخشی از آن مطالب در 4 فصل اشارے می شود. یہاں پہ ہم 4 فصول میں اشارہ کریں گے، 4 فصلوں میں اس پورے جو ہم نے جس حد تک بیان کرنا ہے اس سسٹم کو کہ کچھ حصوں کو ہم بیان کریں گے. اور یہاں پہ انہوں نے مثلا حاکم کی نشانیاں کیا ہیں، اسلامی حاکم کیسا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ رعیت کیسی ہونی چاہیے، اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے حاکم اسلامی کے ساتھ. اسی طریقے سے پھر آگے ہم جب آگے جو بحث بڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے بحث کیا کہ ظالم حاکم کی سزا کیا ہے، اسی طرح جو عادل حاکم ہے اس کے لیے اجر کیا ہے، اور جو رعیت عادل حاکم کو حکومت دے اس کے لیے کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، اور معاشرے کے اوپر عادل حاکم کا کیا اثر ہوتا ہے، فائدے کیا ہوتے ہیں. یہ ساری یہاں پہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہیں. اہمیت تشکیل نظام اسلامی، نظام کا بنانا، اس کا تشکیل کی کتنی اہمیت ہے، یعنی تشکیل، اہمیت تشکیل، نظام بنانے کی کتنی اہمیت. خود یہ نظام بنانا ایک فریضہ ہے، اس کے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تشکیل نظام اسلامی از ضروریات دین اسلام و مذہب تشیع است. نظام کا، اسلامی نظام کا معاشرے میں بنانا، تشکیل دینا، یہ ضروریات دین اسلام میں سے ہے. آپ ضروریات دین کا انکار نہیں کر سکتے. دیکھیں جس طرح نماز ہے، یہ ضروریات دین میں سے ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہے کہ نماز نہیں ہے، یہ کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک، ایک ہے کہ کوئی نماز نہ پڑھے، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھتا، کوئی اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں پڑھتا، اس کو کسی نے تعلیم ہی نہیں دی، اس کو کسی نے اہمیت ہی بیان نہیں کی، وہ نہیں پڑھتا نماز. جس طرح بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے.
نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، یہ اب گناہان کبیرہ میں سے ہے نماز کو نہ پڑھنا. اور اگر کوئی یہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز کی کیا ضرورت، نماز کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز تو ہے ہی نہیں اسلام میں، ٹھیک ہے، اس قسم کی اگر کوئی باتیں کرے تو یہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ضرورت دین کا اس نے انکار کر دیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ روزہ، اگر کوئی روزے کا انکار کرے، رمضان کیا ہوتا ہے، اس نے بھی ضرورت دین کا انکار کر دیا. اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو ہے وہ جہاد کا موضوع ہے. نظام اسلامی کا انکار آپ نہیں کر سکتے. کوئی یہ کہ اسلام میں نظام کہاں سے آ گیا، نظام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروریات دین کا انکار ہے. یہ بہت امپورٹنٹ مطلب ہے جو انہوں نے یہاں پہ بیان کیا. اور ضروریات مذہب تشیع است، جو شیعہ ہے، جو تشیع کو قبول کرتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ نظام کو قبول نہ کرے، کیونکہ اتنا کچھ نظام کے متعلق بیان ہوا ہے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. اگر اس کو کوئی اس کا انکار کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، چرا کہ بدون حکومت اسلامی اجراء احکام اسلامی در امور سیاسی، اجتماعی، فرہنگی، امنیتی، نظامی. فرماتے ہیں کیونکہ حکومت اسلامی کے بغیر احکام معاشرے میں نہیں آ سکتے. حکومت اسلامی حکومت اگر نہ ہو، حکومت اسلامی ہوگی تو احکام اسلامی معاشرے میں آئیں گے. اس وجہ سے آپ دیکھیں سب فقہا کا یہ اتفاق ہے اس چیز کے اوپر کہ ضرورت جو ہے نظام اسلامی کی وہ کیوں ہے، کیونکہ احکام اسلامی معاشرے کے اندر بغیر حکومت اسلامی کے نہیں آ سکتے. یعنی حکومت اگر حاکم اسلامی نہیں ہوگا تو معاشرے کے اندر، اگر نظام اسلامی نہیں ہوگا تو کیا جو اسلامی سزائیں وہ معاشرے کے اندر آ سکتی ہیں؟ چور کو چوری کی سزا اسلامی ملے گی، جو قتل کرتا ہے اس کو آیا سزا ملے گی؟ نہیں ملے گی. اگر حاکم اسلامی نہیں ہوگا، نظام اسلامی نہیں ہوگا تو نہ سزائیں ملیں گی اور نہ ہی حدود الہی کلی طور پہ معاشرے کے اوپر جاری اجرا ہوں گی. اس وجہ سے تمام فقہاء نے اس موضوع سے ثابت کیا ہے، جنہوں نے بھی حکومت اسلامی کی ضرورت کو ثابت کیا وہ اسی موضوع سے ثابت کیا. اور یہ بالکل بدیہی دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ معاشرے کے اندر اگر آپ احکام پروردگار، کیونکہ احکام صرف فردی تو نہیں ہیں، احکام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہیں، بلکہ اجتماعی بھی ہیں. مثلا معاشرے کے اندر خود اب یہ سود کا مسئلہ آپ دیکھیں، سود کب معاشرے کے اندر سے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سود حرام ہے، اس کو کب معاشرے کے اندر سے روکا جا سکتا ہے؟ بینکوں کے اندر کب بینکوں کو سود سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت پاک کیا جا سکتا ہے کہ جب نظام اسلامی ہو، ورنہ کبھی بھی سود سے معاشرے کو پاک نہیں کیا جا سکتا. اگر کوئی نظام اسلامی کے بغیر یہ چاہتا ہے کہ سود کو وہ ختم کرے تو یہ ناممکنات میں سے ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ سسٹم کے بغیر، سسٹم اگر جو ہے وہ سودی سسٹم معاشرے کے اوپر ہے تو سود معاشرے سے کیسے ختم کیا جائے گا؟ مغربی سسٹم کیونکہ ہمارے ہاں مسلط ہے، پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے، تو اس سسٹم کے اندر ہی جب اس کا حصہ ہے سودی نظام تو کیسے معاشرے کے اندر سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے نا، توجہ کریں، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کنویں کے اندر، پہلے زمانے میں کنویں کے احکام بہت زیادہ ہوتے تھے کیونکہ کنویں سے لوگ پانی نکالتے تھے، تو کنویں میں بعض اوقات مردہ گر جاتا تھا، مثلا جانور کوئی گر جاتا تھا، تو پوچھتے تھے علماء سے، جی مثلا کتا گر گیا کتنے ڈول نکالیں تاکہ پانی پاک ہو؟ تو وہ کہتے تھے جی اتنے ڈول نکالیں. اب بعض کتے کو نکالتے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور ڈول نکال لیتے تھے. بھائی پہلے تو اس حیوان کو نکالو، اس نجاست کو نکالو، جب نجاست نکلے گی پھر ڈول نکالو پانی کے. اگر نجاست بیچ میں ہے تو وہ تو پھر پانی کو پھر نجس کر دے گی. تو اسی طریقے سے اگر نظام ہی غلط ہو تو معاشرے کی تطہیر نہیں ہو سکتی. اگر کوئی یہ کہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو بے پردگی ہے اس کو روکا جائے، وہ کیسے روکا جائے جب معاشرے کا نظام ہی معاشرے کے اوپر جو مسلط ہے وہ بے حیائی والا ہے، سیکولر نظام کے اندر حیا کا تصور ہی نہیں ہے، جہاں پہ دین ہے ہی نہیں.
تو وہاں پہ حیا کا تصور بھی نہیں ہے. حیا کا تصور تو دین کے اندر ہے. دین کہتا ہے کہ حیا ہونا چاہیے. جہاں پہ دین نہیں ہے وہاں پہ حیا بھی نہیں ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیں مغرب کی دنیا میں بہت سارے لوگوں کو اپنے باپ کا بھی نہیں پتہ ہی نہیں, کیونکہ وہاں پہ نہ شادی کا سسٹم ہے, نہ نکاح, ایک بڑی تعداد میں نکاح ہے, ایسا کوئی سسٹم ہی نہیں. تو بے حیائی وہاں پہ عام ہو جاتی ہے جہاں پہ شیطانی نظام ہو, لیکن جہاں پہ رحمانی نظام ہوگا, اللہ کا نظام ہوگا, وہاں پہ بے حیائی نہیں ہوگی, وہاں پہ بے پردگی نہیں ہوگی, وہاں پہ حاکم اسلامی روکے گا بے حیائی کو. ٹھیک ہے, امر بالمعروف کرے گا, وہ نہی عن المنکر کرے گا. نہی عن المنکر یعنی برائیوں کو روکنا. یہ خود بے پردگی معاشرے کے لیے منکرات ہیں. خود منکرات کو روکنے کے لیے حکومت کی تشکیل ضروری ہے. یہاں سے ایک دلیل جو علماء پیش کرتے ہیں, خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک جو رتبہ ہے وہ صرف حکومت کے ساتھ خاص ہے. یعنی وہاں پہ صرف حاکم ہی وہ کام کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. پاور کروا سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں کر سکتا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اس وجہ سے حکومت اسلامی کے اندر ایک مہم ترین شعبہ خود امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ٹیم ہوتی ہے, گروہ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ معاشرے کے اندر سے منکرات کو روکتے ہیں, اس کے لیے فکر پیش کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ عملی اقدام بھی جو منکرات کو روکنے کے بتائے گئے ہیں وہ بہت سارے حکومت کے ساتھ خاص ہیں. فرماتے ہیں کہ بغیر حکومت اسلامی کے احکام اسلامی, چاہے سیاسی احکام ہوں چاہے اجتماعی احکام ہوں, کچھ ہیں سیاسی احکام, سیاسی, ٹھیک ہے, کچھ ہیں اجتماعی, انشاءاللہ اس کی پھر تفصیل بعد میں کسی بیان کروں گا سیاسی کس کو کہتے ہیں, اجتماعی ہیں, کچھ ہیں ثقافتی, کچھ ہیں امنیتی احکام, کچھ ہیں نظامی, جنگ کیسے کرنی ہے, کسی مثلا اسلامی ملک کے اندر باقاعدہ جنگ کے کسی ملک پر حملہ کرنا ہے یا کوئی ملک حملہ کر دے اس کے لیے کیا کرنا ہے, وہ پورے قانون موجود ہیں. اس کو کہتے ہیں فارسی میں نظامی قانون, جنگ کے رولز, ٹھیک ہے, جس طرح اسلام کے اندر موجود ہیں سارے. حتیٰ امور فردی, یہاں تک کہ بہت سارے امور فردی اور مذہبی جو ہیں مسلمانوں کے وہ بھی معطل ہو جاتے ہیں اگر حکومت اسلامی نہ ہو. فردی